شروع ہوا تھا صفا سے سفر، ختم ہوتا ہے مروہ پہ سفر۔ جب 7واں چکر یہ کاٹ لیتی ہے مروہ پہ، اللہ رب العالمین عرش عظیم پر مستوی رہ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہاجرہ کا یہ تڑپنا، یہ دوڑنا، اللہ کی رحمت کے انتظار میں ادھر ادھر گھومنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ 7ویں چکر کے بعد اسماعیل کے قدموں سے اللہ زمزم کو نکالتا ہے۔ سوال یہ ہے، پہلے ہی چکر میں اللہ زمزم کیوں نہیں نکالا؟ 7ویں چکر پر کیوں نکالا؟ اللہ دیکھنا چاہتا تھا اپنی بندی ہاجرہ کو کتنا جد و جہد کرے گی اللہ کی رحمت کے انتظار میں۔ جس قدر صفا مروہ کا چکر ہاجرہ علیہ السلام کاٹتی ہے، اللہ کی ذات کو اتنا وہ عمل پسند آتا ہے، قیامت کی صبح تک حج اور عمرے کا اللہ رکن بنا دیتا ہے کہ آج دنیا کے جتنے مرد و خواتین حرمین شریفین میں کعبۃ اللہ کو جائیں گے، اگر وہ سنت ہاجرہ کی طرح صفا مروہ کے ساتھ صحیح نہیں کاٹیں گے، نہ ان کا حج مکمل، نہ ان کا عمرہ مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج 7 فروری 2025 بروز جمعہ پونا شہر کے مسجد ابوبکر اہل حدیث میں آپ لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حدیث رسول سننے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے صحابہ، محدثین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام اور ان کے تلامذہ اتنے ادب و احترام سے بیٹھتے تھے، جتنا ادب اسلام کا کرو گے، جتنا احترام قرآن حدیث کا کرو گے، موم کی طرح سینے میں اللہ آپ کی باتیں اتار دے گا۔ جتنی بے ادبی سے بیٹھو گے، سب باتیں سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، کوئی بات سینے میں نہیں بیٹھے گی۔ آپ ہمیشہ اسلامی مجلس کا خیال کیجئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کیے جانے والی محفلیں ہیں۔ بڑے ہی برجستہ ہو کر، پرسکون ہو کر، دل دماغ کو حاضر رکھ کر قرآنی آیات پر تدبر کرنا چاہیے، احادیث رسول پر دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت آپ کے سینے میں منور کرے گا۔ ورنہ رسمی طور پر ہر مہینہ پروگرام ہوتا ہے، ہر مہینے کا پہلا جمعہ پروگرام ہوتا ہے، آئیں گے، بیٹھیں گے، چائے نوشی کر لیں گے، اٹھ کر چلے جائیں گے۔ رسم ادا کرنے بیٹھے ہو تو کوئی چیز آپ کو اللہ میسر نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں ہو۔ آپ علماء کرام کے بیان سننے آتے ہو، اس درد سے، اس دلچسپی سے سنیے کہ اس بیان میں ہم کو سیکھنے کے لیے کیا ملے گا، اپنی زندگی میں تبدیل کرنے والی قرآن حدیث کی نایاب باتیں کون سی ملیں گی۔ آج ہماری عوام علماء کے بیان کو ترازو میں رکھ کر تولتے ہیں، یہ اچھا بولتے ہیں، وہ اچھا نہیں بولتے۔ اچھے مدنی علماء کرام کے بیانات کو سننا پسند نہیں کرتے، حالانکہ علمی بیانات ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل و براہین بڑے مضبوطی کے ساتھ وہ بیان کرتے، سننا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ پلے نہیں پڑتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔
یہ مولانا بہت اچھا بولتے ہیں، ان کا بیان سنیں گے۔ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترے کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی۔ قرآن اور حدیث کو دل و جان سے محبت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس کی زندگی تر و تازہ رکھے جو ہم سے ہماری باتیں سنتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو من و عن ویسے ہی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اس کی زندگی شادمانی سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے۔ نبی کی حدیث ہے، دلچسپی سے سنو گے نہیں تو سینے میں بیٹھیں گے کیسے باتیں؟ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اپنے اس عنوان میں آج کے ماحول میں مرد و خواتین کا کردار، عورتوں پر میں بولوں گا پہلے، اس کے بعد مردوں پر بولوں گا۔ آج کے ماحول میں جب سے میں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں ہر ایک کے دکان توڑے جا رہے ہیں، کارپوریشن والے قانون لا چکے ہیں اور ہر ایک کے تقریباً 5000 دکانوں کو ملیامینٹ کر کر ہٹانے کا آرڈر آ گیا ہے۔ ہزاروں نہیں، سینکڑوں گھر پریشان ہیں، سینکڑوں پریوار پریشان ہیں۔ آپ کو ایسے ماحول میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے بیان کے دوسرے پہلو میں ایسے مصیبت اور ایسے پریشانی کے عالم میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، اس پر میں بیان کر کے چند علمی باتیں، چند بہترین دعائیں آپ کو سکھاؤں گا۔ خواتین بڑی تعداد میں ان پروگرامات میں شرکت کرتی ہیں، تو یہاں کے ذمہ داران نے مناسب سمجھا کہ آپ خواتین پر بولیں، اسی لیے میں اپنے عنوان کا ایک حصہ خواتین پر بولوں گا، دوسرا حصہ مردوں پر اور آج کے ماحول پر بولوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ 10 قسم کی خوبیاں مومن مردوں مومن عورتوں سے اللہ نے کہا کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے مرد تقوی اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہ اور اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا حد سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں، ان 10 خوبیاں رکھنے والے مرد و خواتین کے لیے اللہ وعدہ کرتا ہے بہترین اجر عظیم کا، اور یہ اجر عظیم دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں اللہ کی جنت کی نعمت کی شکل میں ان کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنن نسائی کی حدیث میں فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے، اس دنیا کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ اس کائنات میں کسی مرد کو نیک عورت شریک حیات کی شکل میں مل جانا، اس کی لائف پارٹنر کی شکل میں، اس کی بیوی کی شکل میں مل جانا اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ بیوی تو مل گئی، بہت خوبصورت ہے، لیکن 1 نمبر کی زبان دراز ہے، بد چلن بد کردار ہے، اس کی خوبصورتی کسی فائدے کی نہیں۔ ایسی عورت کے ملنے پر اس کی دنیا بھی اجیرن، اس کی آخرت بھی برباد۔ یا تو عورت کی زبان درازی پر مارے گا، اس پر ظلم کرے گا، اس کی بد دعائیں لے گا، یا اس کے بد چلن کو دیکھ کر بھی اسے طلاق نہیں دے گا، اور اس کے اعمال کوئی قبول نہیں ہوں گے۔ نیک عورت کا ملنا زندگی امن اور سکون سے گزرنے کی علامت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرو، ان میں ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، مال، خوبصورتی، خاندان، دینداری، یہ چاروں چیزوں کو دیکھو، سب سے زیادہ دیندار عورت کو ترجیح دو۔ جو لوگ صرف مالداری کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں یا خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، وہ امن اور سکون سے نہیں رہتے، وہ جھگڑے، فتنے، فساد کی شکل میں زندگی اجیرن کر لیتے ہیں۔ دیندار عورت کو ترجیح دو تو اللہ امن سے، سکون سے، زندگی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علیک بذات الدین والخلق تربت ید یمینک۔ اے ابو سعید خدری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں سے بیان کر دو، اگر تم دینداری کو ترجیح دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کامیاب بنا دے گا، اگر تم دینداری کو ترجیح نہیں دو گے اللہ تمہارے ہاتھ خاک آلود کر دے، مٹی میں ملا دے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جب آدمی نیک عورت سے نکاح کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، وہ اس اپنے بچوں کو نیک تربیت دیتی ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو، اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور مومنوں متقیوں کا ہمیں امام بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنوں کے لیے ان کی بیویاں اور ان کے بچے ان کے لیے نعم البدل اور نعمت عظمیٰ بنا کر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کے برعکس اگر عورت کے اندر یہ دینداری نہیں دیکھیں گے تو عورت حسد، کینہ، کپٹ، تکبر، بد اخلاقی، غیبت، چاڑی، چغلیاں اور یہاں تک کہ مغربی تہذیب کو اپنانے والی، فیشن کرنے والی، بے پردگی اختیار کر کے اپنے شوہر، اپنے سسرے اور اپنے بھائی باپ کی ناک کٹانے والی بن جائے گی۔ آج دیکھیے ماحول میں بچپن سے ہم کالج کی تعلیم دے دی اپنی بچی کو تو اس کے اندر پردے کا لحاظ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، وہ آج بھی جینس پینٹ پہنتی ہے، ٹی شرٹ پہنتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، اور جو اس کے بدن کے اعضاء چھپانے چاہیے نہیں چھپاتی، اور جو اس کے بدن کے اعضاء کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے اسے کھلا رکھ کر گھومتی ہے۔ سارا بدن کھلا ہے، چہرے پر ایک دوپٹے سے چہرہ ڈھانک کر اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی لارج میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ سارا بدن کھلا ہے، بدن کے سارے اعضاء جھلک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایسی بد چلن، بد کردار اور آوارہ قسم کی بے پردہ لڑکیوں سے نکاح کرو گے، نیک صالح اولاد آپ کے گھر میں اور آپ کے گود میں کیسے پل کر بڑے ہوں گے۔ بڑے بڑے محدثین، شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرتیں پڑھ کر دیکھیے، یہ ماں کے پیٹ سے محدث بن کر پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی والدہ نے، ان کے والد نے وہ نمایاں کردار نبھایا، ان کو حدیث رسول پڑھایا اور ان کو دیندار بنایا، تب جا کر یہ قوم ملت کے امام کہلائے، امام الحدیث کہلائے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں ان کے سیرتیں پڑھیے، ان کے والدین نے ان کو اس قابل بنانے کے لیے کیا نمایاں کردار نبھایا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ خواتین سے کہتا ہے سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں،
वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में बैठी रहो, जाहिलियत के बनाव सिंगार न किया करो। अगर जाहिलियत के बनाव सिंगार करोगी, बेपर्दा बाहर निकलोगी, अल्लाह की रहमत के दामन से बाहर चली जाओगी। जब तक घर में रहोगी, अल्लाह की साए रहमत में आप क्या है बाकी रहोगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक फत्तकुल्लाह फिन्निसा, अल्लाह से इन ख़वातीन के बारे में डरते रहो। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने दुनिया वालों को जामे जामे नसीहतें की। उन नसीहतों में एक नसीहत औरतों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के मुताल्लिक अल्लाह से डरो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में बेहतरीन शख्स वो है, बेहतरीन से मुराद अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की निगाह में बेहतरीन आदमी वो है जो तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा है, मतलब तुम्हारी बीवियों के पास अच्छा है। हम बीवी के साथ एक नंबर के जालिम हैं, हमारी बेगम के साथ एक नंबर के जल्लाद हैं, हम अपने घर वालों के साथ एक नंबर के इब्लीस और शैतानी किरदार निभा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की निगाह में हम चाहे दाढ़ी रख लें, चाहे टोपी पगड़ी पहन लें, लंबे लंबे झुब्बे पहन लें, बड़े नमाजी बनकर कौम मिल्लत के बड़े अमीर सदर सेक्रेटरी बन जाए, अल्लाह की निगाह में हम बेहतर नहीं बन सकते, हम एक नंबर के बदतर बन जाएंगे अगर हम अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करें तो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है, 2146 नंबर की हदीस। हजरत अयास बिन अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ला तज़रिबू इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को ना मारा करो, अल्लाह की बंदियों को ना मारा करो। मारना नहीं, आज हम लोग मर्द हैं, आज हमारे पास ताकत है, ये सोचकर हम अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, छोटी छोटी गलती पकड़कर मारते हैं और उन पर जुल्म ढाते हैं और उनको हद से ज़्यादा टार्चर देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ला तज़रिबू इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को ना मारा करो। छोटी गलती क्या मिल गई, पकड़ो मारो। खाने में नमक ज़्यादा हो गया, या आपकी खिदमत करने में कुछ ताखीर हो गई, कपड़े आयरन करना था, कपड़े धोना था, खाना वक्त पर पकाना था, नहीं पकाई, अब इसी मसले को लेकर मारपीट शुरू। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि लक़द ताफ़ बिआली मुहम्मदिन निसाई कसीर यशकून अज़वाजहुन्ना लैसा उलाइका बिखियारिकुम, बहुत सारी औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर ये शिकायत लेकर आती हैं कि उनके शौहर उनको मारते हैं। कई औरतें शिकायत लेकर आती थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, अल्लाह से डरो अल्लाह की इन बंदियों के बारे में, फ़इन्ना ख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह, इसलिए कि तुम इन बंदियों को निकाह करके जो अपने घर लाए हो, ये अल्लाह की अमानतें हैं, अल्लाह की अमानत को ज़ाया न करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई हिकमतें समझाया मियाँ बीवी के खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के। अगर किसी की बीवी टेढ़ी मिजाज की है, सख्त मिजाज की है, या सख्त लहजे या सख्त ज़ुबान की है, तो उसे सुधारने के कई तरीक़े अल्लाह ताला कुरान में बताया। आप अपनी बीवी से नाराज़गी का इजहार करो, उसके हाथ से खाना खाना छोड़ दो, या एक ही कमरे के अंदर अपना बिस्तर अलग करो, शायद उसे तकलीफ हो, सुधर जाए। अगर ये नहीं हो पाता है तब आप उसे हल्की मार मारो, लेकिन चेहरे पे मत मारो।
ایسی مار مت مارو کہ اس کے بدن پر نشان پڑ جائے، یہ چوتھا اسٹیپ ہے، ہلکی مار اسے مارو تنبیہ کے لیے۔ آج ہم لوگ اسے بات سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، اس کے ہاتھ سے کھانا چھوڑ کر اسے سزا نہیں دیتے، اس کے بستر سے الگ رہ کر اسے کیا ہے عبرت کے لہجے نہیں سمجھاتے، بلکہ ڈائریکٹ ہاتھ یا لات اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی امانتیں ہیں آپ کی بیویاں، اللہ کی امانت کو اس طرح مارو گے اللہ کی پکڑ اللہ پکڑ لے گا، اللہ کی گرفت میں آپ آ جاؤ گے۔ وہ بیچاری مظلوم کمزور مارے گی تو نہیں پلٹا کے، گالی گلوچ کرے گی، بد دعائیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، مار پیٹ میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کا اصول نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اسے سمجھاؤ، نہیں آپ کے خاندان سے کسی ایک آدمی کو بٹھاؤ، آپ کے سسرالی خاندان سے ایک بڑے آدمی کو بٹھاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں چلنا چاہیے، سمجھاؤ اسے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها، جب کوئی عورت 4 کام کر لے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا قیل لها ادخل الجنت من ای ابواب شیتی، جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ 4 کام کرنے پر جنت کے 8 دروازے تیرے لیے اوپن کر دیے جائیں گے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومنہ عورت ہر معاملات میں اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، جیسے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ہماری ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام، جب اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو عراق کی زمین سے لے کر عربستان کی زمین تک جائیں، جہاں آج کعبہ موجود ہے، وہاں اس وقت بیابان ریگستان تھا، بیابان میدان تھا، نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی لوگ وہاں آباد تھے، نہ کوئی کھانا تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، اور نہ وہاں کوئی جینے کے غذا موجود تھے، نہ کوئی چرندہ تھا۔ ایسے بیابان میدان میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا اللہ حکم جاری کر دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بیابان میدان میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ جب یہ نکل کر آتے ہیں، حاجرہ پریشان، آپ کو معلوم عراق سے عربستان کی وہ سرزمین کئی 1000 کلومیٹر دور ہے۔ اتنے لمبے سفر میں، اتنے مہینوں کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے کہ کہاں لے کر کس کے حکم سے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بولتے، اچانک بچے کو چھوڑ دیے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا تو ایک بکری کے بچے کا چمڑا، جس کی تھیلی، اس کے اندر کچھ کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی تھا، بس یہ 2 چیزیں ان کے حوالے کرے اور بولے آپ کو یہاں رہنا ہے، اور نکل پڑے۔ جیسے ہی نکلے، حاجرہ علیہ السلام پریشان کہ ہم کو یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ یہاں کوئی درخت ہے، کیسے رہیں گے یہاں؟ کوئی بات، کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں لے۔ ایک سوال وہ کرتی ہے، اللہ الذی امرک بہذا، اے میرے شوہر ابراہیم مجھے بتائیے، اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کو اس بیابان میدان میں آپ تنے تنہا چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلا کر کہتے ہیں کہ نعم،
ہاں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. یہ سننا تھا وہ حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کیا توکل تھا ان کا اللہ کی ذات پر, کیا یقین تھا ان کے دل میں اللہ کی ذات پر, کیسا بھروسہ تھا ان کو اللہ کی ذات پر. فوراً اپنی زبان سے جواب دیتے کہتی ہیں اذن لا یضیعنا, تب تو جائیے, اب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, اب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, صحیح بخاری 3364 نمبر کی حدیث ہے یہ, اذن لا یضیعنا, تب تو جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ان کے یقین, ان کے بھروسے کے مطابق اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا حاجرہ کا, وہ چھوٹا مشکیزے میں تھوڑا پانی اور وہ بکری کے چمڑے کے تھیلی میں چند کھجوریں, چند ہی وقت میں کھانے کے بعد پینے کے بعد خالی ہو گئے. ماں کچھ کھائے گی تو بچے کے لیے دودھ دے پائے گی, اگر ماں کو غذا نہیں ملے گا تو بچے کے لیے دودھ جیسی غذا کہاں سے ملے گی. کھانا خالی ہو گیا, پانی خالی ہو گیا, بچے کے لیے دودھ میسر نہیں تھا. شیرخوار بچہ جو آگے چل کر اللہ کا نبی بننے والا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام, چھوٹے شیرخوار بچے ہیں اور وہ بچہ بھوک سے بلک کر, پیاس سے بلک کر, تڑپ کر رو رہا ہے, چیخ مار مار کر رو رہا ہے. حاجرہ علیہ السلام کو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر, میرا اللہ یہاں پر مجھے رکایا ہے تو کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا. میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی. کبھی وہ دوڑ لگاتی ہیں, ادھر ایک اونچا ٹیلا ہے جسے صفا کہتے ہیں, اور پھر وہ دوڑتے ہوئے آتی ہے, بچے کے پاس سے جب وہ گزرتی ہے بچہ چیخ رہا ہے, اس بچے کی رونے کی آواز سننے کے بعد ماں کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور تیزی سے وہ دوڑتی ہے وہاں سے جہاں آج گرین سگنل صفا مروہ کے بیچ میں لگایا گیا. حاجی مردوں کو وہاں پر ذرا رمی کرتے ہوئے دوڑنا ضروری ہے, وہاں پر تیزی سے چلنا ہے, خواتین وہاں سے آہستہ سے چلیں گی. دوڑتی ہے وہاں سے, ادھر ایک ٹیلا ہے اونچا اور اسے مروہ کی پہاڑی کہتے ہیں. مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہے, دور دور تک دیکھتی ہے کوئی قافلہ تو نہیں جا رہا ادھر سے, جس کے پاس سے تھوڑا پانی لے لوں, تھوڑا کھانا لے لوں, یا تھوڑا پانی لے کے میرے شیرخوار بچے کے حلق میں ڈال دوں, کوئی قافلہ نہیں دکھتا ادھر. پھر وہ دوڑ کر آتی ہے, جب بچے کو دیکھتی ہے بہت زیادہ روتا ہے بچہ, بچے کا رونا دیکھ کر اور تیزی سے دوڑتی ہے اس ٹیلے پر جہاں صفا کی پہاڑی ہے. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر وہ اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد, اللہ عز و جل کی رحمت کی انتظار میں دور دور تک دیکھتی ہے. میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, میرے بچے کو تڑپنے کے لیے اس طرح مجھے نہیں چھوڑے گا. میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی. دیکھ رہی ہے دور دور تک, کوئی نظر نہیں آتا. اس طرح صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 7 چکریں کاٹتی ہے. شروع ہوا تھا صفا سے سفر, ختم ہوتا ہے مروہ پہ سفر. جب 7واں چکر یہ کاٹ لیتی ہے مروہ پہ, اللہ رب العالمین عرش عظیم پر مستوی رہ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو حاجرہ کا یہ تڑپنا, یہ دوڑنا, اللہ کی رحمت کے انتظار میں ادھر ادھر گھومنا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. 7ویں چکر کے بعد اسماعیل کے قدموں سے اللہ زمزم کو نکالتا ہے. سوال یہ ہے پہلے ہی چکر میں اللہ زمزم کیوں نہیں نکالا, 7ویں چکر پر کیوں نکالا؟ اللہ دیکھنا چاہتا تھا اپنی بندی حاجرہ کو کتنا جد و جہد کرے گی اللہ کی رحمت کے انتظار میں. جس قدر صفا مروہ کا چکر حاجرہ علیہ السلام کاٹتی ہے, اللہ کی
دیتا ہے کہ آپ دنیا کے جتنے مرد و خواتین حرمین شریفین میں کعبۃ اللہ کو جائیں گے، اگر وہ سنت حاجرہ کی طرح صفا مروہ کے ساتھ صحیح نہیں کاٹیں گے، نہ ان کا حج مکمل نہ ان کا عمرہ مکمل۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری بندی مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ، میں غیب سے تیرے لیے سبیلیں کیسے پیدا کروں گا۔ اسماعیل کے قدموں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی یقین کر بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے بیابان میں جہاں بور ڈالنے والا بورنگ نہیں ہے، کوئی کھڈا کھودنے والا نہیں ہے، کوئی بوڑی کنواں نکالنے والا نہیں ہے، غیبی قدرتی طور پر پانی ابل کے آ رہا ہے۔ اور عبرانی زبان میں مائی حاجرہ اس پانی کو روکنے کے لیے پانی کا ٹیلا بنا کر کہتی ہے زم 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 زم۔ عبرانی زبان میں زم زم کہتے ہیں سٹاپ سٹاپ، رک جاؤ رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو وہیں روک دیا۔ آج بھی زمزم کنویں پر سرچ کرنے والے امریکہ کے سائنٹسٹ سعودی عرب آ کر ایک آدمی کو مکمل طور پر مسلمان مومن کو غسل دے کر، اسے پاک نہلا کر، اسے کیا ہے واٹر پروف کے کپڑے پہنا کر، اس کے ہاتھ میں کیمرہ دے کر اندر روانہ کیے کہ آخر کار زمزم کنویں کے اندر وہ کون سے جھرنے موجود ہیں، کتنے ہزاروں ملین لیٹر بھی نکالے تو کم نہیں ہوتا، اگر نہ نکالے تو ابل کے باہر نہیں آتا۔ آخر کار کون سی ایسی قدرت کی مشین اس زمزم کنویں میں فٹ ہے؟ دیکھنے کے لیے اندر گئے، وہاں کیمرہ نکالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے باریک باریک جھرنے اس دیوار کے اندر قائم کیے ہیں۔ آج سعودی عرب میں پوری دنیا کا سب سے بڑا واٹر پلانٹ، اسے فلٹر کر کر پیورٹی دے کر دنیا میں تقسیم کرنے والا سب سے بڑا واٹر پلانٹ سعودی عرب کے اندر قائم ہے، زمزم پانی کا۔ عام دنوں تو چھوڑو، رمضان اور حج کے ایام میں لاکھوں کروڑوں لیٹر اس سے نکالتے ہیں، پھر بھی زمزم ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت کا پانی، جسے اللہ کے نبی نے ماء الشفا کہا، شفا کا پانی، جس نیت سے وہ پانی آپ پیو گے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جسے تو قبول کر لے، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا یابی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ جو بیماری آپ کو ہے وہ بیماری سے شفا کے یقین سے آپ پیو گے، یا اپنے چہرے پہ، اپنے آنکھوں میں، اپنے سر پہ، اپنے بدن پہ لگاؤ گے، اللہ اسی بیماری میں وہ پانی کو شفا بنا دے گا۔ ماء الشفا دنیا کا سب سے میراکل واٹر، سب سے عجوبہ واٹر، قدرت پانی، زمزم کا پانی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، کیا تمہیں جنت میں جانے والی بہترین عورت کی نمایاں صفت نہ بتاؤ؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، التی تسرہ اذا نظر، جب آدمی اسے دیکھتا ہے تو عورت اس کا دل خوش کر دیتی ہے۔ یہ کامیاب ہونے والی جنتی عورت کی علامت ہے۔ آدمی اپنی بیوی کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش کر دے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب کسی بات کا حکم دیتا ہے شوہر فوراً بجا لاتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور جب وہ اپنی ذات، اپنے مال کے معاملے میں شوہر کی مخالفت نہیں کرتی اور وہ کام نہیں کرتی جو شوہر کو ناپسند ہو، یہ جنتی عورت کی علامت ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں میں ساری بیویاں نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، صوم و صلاۃ کی پابند اللہ والیاں۔ کون؟ ام المؤمنین، امہات المؤمنین، ہماری مائیں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا
بہت ہی زیادہ تقوی والی، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، عبادت کا شوق رکھنے والی، اور حد سے زیادہ غریبوں میں خیر خیرات کرنے والی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسرعکن لحاقا بی اطوالکن یدا، اللہ تبارک و تعالی تم میں سے اپنی بیویوں میں بتاتے ہیں نبی، تم تمام بیویوں میں جنت میں سب سے پہلے میری وہ بیوی آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں۔ اب اللہ کے نبی کی یہ حدیث سننے کے بعد ساری امہات المومنین اپنا ہاتھ ناپنا شروع کی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں ساری امہات المومنین میں۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد بیویوں میں انتقال کرنے والی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جب ان کا انتقال ہوا تو اما عائشہ کہتی ہیں فکانت اطوالنا یدن زینب، اللہ کے نبی جو لمبے ہاتھ بیان کیے وہ لمبے ہاتھ سے مراد لمبے ہاتھ کا پیمانہ نہیں تھا، بلکہ لأنہا کانت تعمل بیدہا وتصدق، نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا اس سے مراد تھا۔ یہ فضیلت تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی، زیادہ خیرات کرنے والی، زیادہ اللہ کے راہ میں دینے والی۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بکریوں کے چمڑے کو دباغت دیتی تھی، اسے سکھاتی تھی، اسے پوچھتی تھی، اس کی سلائی کرتی تھی اور اسے فروخت کرنے دیتی تھی، اور جو اس کی مزدوری آتی تھی غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ خواتین کے اندر صدقہ و خیرات کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر خواتین کے محفل کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں، تصدقوہن، اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے معراج کی رات میں مردوں سے زیادہ خواتین کو جہنم میں پایا۔ کیوں اے اللہ کے نبی، ہماری کیا غلطی ہے کہ ہم جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو آپ نے دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں اور اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ شوہر کا ناشکرا پن اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے ساری زندگی قربان کر دیتا ہے، کماتا ہے، کھلاتا ہے، پہناتا ہے، اڑاتا ہے، گھماتا ہے، ساری زندگی قربان کر دیتا ہے۔ کسی سال اس کا بزنس نہیں چلا، کوئی اس کے آرزو پوری نہیں کر سکا، تو اس کے سارے زندگی کے احسانات کو ایک لمحے میں ستیہ ناش کرتے کہتی ہے کہ ما خیر خط، میں نے آپ کی زندگی میں رہ کر کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی، ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہ کر فقر و فاقہ، یہی تنگ دستی، یہی مصیبت میں نے پائی۔ ایک جملہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے شوہروں کی ناشکری پن کر کے تم حد سے زیادہ جہنم میں جاتی ہو۔ عورتوں کو چاہیے اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، اپنے کردار کو بلند کرے۔ آج ہماری عورتیں گھروں میں بیٹھ کر یا تو ٹی وی کے سیریل دیکھتی ہیں یا موبائل کے اندر کوئی ویڈیو دیکھتی ہوئے نمازوں کو ضائع کرتی ہے۔ ٹی ویوں کے سیریل دیکھنے کی عادت ہمارے خواتین کو آ گئی ہے، یا کسی غیر محرموں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کی بیماری، جب سے یہ واٹس ایپ آیا، جب سے یہ انسٹاگرام آیا، یہ فیس بک آیا، یہ ٹویٹر آیا، اور یہ میسج، فری میسج، ڈیلی 100 فری میسج کے بیماری آئی۔ بڑا فون ہے تو واٹس ایپ میں چیٹنگ کرو، چھوٹا فون کی پیڈ فون ہے تو ڈیلی 100 میسج فری میسج کر کے چیٹنگ کرو۔ نہ محرموں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، باتیں کرنا، عشق لڑانا، محبت کرنا، شادی شدہ ہو کر بھی غیروں کے ساتھ اپنے روابط قائم رکھنا۔ اللہ اکبر، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اللہ اسے سارے آسمان کے فرشتوں اور ساری دنیا کے مخلوق کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، میری ماؤں، آپ کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے آپ اللہ کی نگاہ میں گر جاؤ، کیونکہ آپ کی تنہائی میں بھی کرامن کاتبین آپ کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے تنہائی میں بھی، شوہر کی غیر موجودگی میں، بند کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں کو شاہد ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بلند کریں، اپنے اخلاق کو اونچا رکھیں۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ نور میں کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اگر آپ پاک باز زندگی گزارو گے، اللہ پاک جوڑے نصیب کرے گا۔ خبیث زندگی گزارو گے، خباثت کی زندگی اللہ عطا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں ساری بیویاں اور اماں عائشہ حد سے زیادہ حیا اور پاک دامن اور حد سے زیادہ شرم اور اپنے اندر حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والی پاک دامن عورت تھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، با حیا لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جن کے ساتھ عشق لڑاتی ہیں، اپنی تصویریں ان کو بھیجتی ہیں، ویڈیو کال کر کے، میک اپ کر کے اپنا چہرہ اور اپنا بدن ان کو دکھاتی ہیں، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے ٹک ٹاک کے ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرتی ہیں کہ دیکھو میں فلمی گانے پر کیسے منہ بجا رہی ہوں، میں فلمی ڈائلاگ کس انداز سے پیش کر رہی ہوں، اور عشق و معشوق کو مردوں میں جذبہ ابھارنے جیسے عاشقانہ شعر شاعری کر کے کیسے ویڈیو بنا رہی ہوں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر حد سے زیادہ میک اپ کر کے شاعری جو محبت سے مردوں کے دلوں میں جذبات ابھارنے والے شعر شاعری کر کے ویڈیو بنا کر ڈالتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر شرم اور حیا ختم ہو جائے تو جو من میں آئے کر لے، کیونکہ با حیا لوگوں کے لیے جنت بنایا ہے، بے حیا لوگوں کے لیے جہنم اللہ تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ کے اندر جب تک شرم و حیا باقی رہے گی، اللہ جنت کا ضامن، جنت کی زینت آپ کو بنائے گا۔ جب حیا آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی، سمجھ لو آپ کا کردار، آپ کا اعمال جہنم کے لیے بن رہا ہے۔ شرم و حیا اپنے اندر باقی رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے نکاح کرنے کے بعد 10 سال مہر ادا کرنے کے عوض شعیب علیہ السلام کے پاس بکریاں چراتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں سورہ قصص میں اللہ کہتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پر دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر بازو کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں کیونکہ کنویں کا پتھر بڑا ہے، ہٹا نہیں سکتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو گئے، پتھر ہٹائے، پانی پلائے اور سیدھا بچیوں کو بھیج دیے۔ شعیب علیہ السلام کے پاس بیٹیاں گئی، شعیب علیہ السلام حیران، میری بچیوں روزانہ تاخیر سے آپ آنے والی، آج جلدی کیسے آ گئی؟ نہیں ابا، ایک نوجوان ہٹا کٹا، اس نے ہماری مدد کی، ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اور ہم فوراً گھر آ گئی، جاؤ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تو وہ بچی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے۔ کس انداز سے آتی ہے؟ قرآن میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے،
فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، جب ان میں سے ایک لڑکی بڑے شرم سے، بڑے حیا کرتے ہوئے، اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، کہتی ہے میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کی محنت کی اجرت دے سکے۔ وہ آتی کس انداز میں؟ اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں، فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، ان میں کی ایک لڑکی بڑی شرم و حیا کے ساتھ آتی ہے۔ یہ شرم، یہ حیا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کعبۃ اللہ میں احرام کی حالت میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ عورتیں اپنے ہاتھ، اپنے چہرہ کھلا رکھیں گی، جیسے نماز میں وہ کھلا رکھیں گی۔ جب سے وہ احرام کا کپڑا باندھیں گی میقات سے، وہاں سے لے کر وہ اپنا احرام ختم کرنے تک، اپنے ارکان حج عمرے کے ادا کر احرام ختم کرنے تک وہ پردہ نہیں کرے گی اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا۔ نماز کی حالت میں بھی اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کا پردہ ہرگز نہیں کرے گی۔ لیکن اس مقام پر بھی اماں عائشہ کہتی ہیں جب میں طواف کرتی، میرے سامنے کوئی غیر محرم آ جاتے، میرے اندر اتنی شرم آ جاتی کہ میں اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو آڑ کر لیتی تھی، اپنے چہرے کو موڑ لیتی تھی، اتنی شرم، اتنی حیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں میرے شوہر اگر میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرے میت پر، میرے جنازے پر، میرے کفن پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ اتنی موٹی تھی، اتنی دبلی تھی، ایسے بدن کی تھی، کوئی نہ سمجھے، کوئی میرے کفن پر بھی نگاہ نہ ڈالے، رات میں میرے جنازے کو اٹھانا۔ ایسی شرم و حیا کے پیکر ہماری مائیں، ہمارے اسلاف، ہماری عورتوں کے اندر سارے شرم و حیا کے پردے اتر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عشق لڑانے میں آگے ہماری بیٹیاں۔ اچھا، منگنی ہو گئی، منگنی تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ انگیجمنٹ یہ عیسائیوں کا شیوا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر، کرسمس ڈے، اینیورسری ڈے، ابھی فروری کا مہینہ چل رہا ہے، آج 7 فروری ہے، اگلے جمعہ کو 14 فروری آئے گی، اور اس 14 فروری میں ہیپی ویلنٹائن ڈے منائیں گے۔ بے شرم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے شرمی کا مجرا بنائیں گے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ ریڈ روز پیش کرے گا بوائے اپنی گرل فرینڈ کے لیے، ریڈ روز پیش کرے گی گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرے گی، پرپوز کرے گی، آئی لو یو بولے گی، اور قسمیں ہوں گی، وعدے ہوں گے۔ شادی سے پہلے ہنی مون ہو جائے گا، شادی سے پہلے منہ کالا ہو جائے گا، اور اس کے ہم بستری سے پریگننٹ ہو جائے گی۔ خاندان میں ناک کٹنے کے خوف سے کسی اسپتال میں جا کر اس بچے کو ابارشن کر کے، قتل کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے باہر نکالے گی۔ اے میری بہن، کتنی بڑی مجرم بن رہی ہے تو! ایک تو بے پردگی کا گناہ، دوسرا نامحرموں کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کا گناہ، تیسرا اس کے ساتھ بات چیت کرنے یا ملاقات کرنے، اس کا ہاتھ پکڑنے، اس کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ، چوتھا اپنے حمل کو معصوم بچے کے قتل کرنے کا گناہ۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے بڑے جرم کرے گی تو کیا اللہ جنت دے گا؟ جنت کا اوارڈ دے گا؟ جہنم کے اندر پٹکے گا۔ ومن قتل نفسا بغیر حق، جو بغیر کسی حق کے کسی نفس کو قتل کرے گا، اللہ کہتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہو کر جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر! یہ موبائل جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہا ہے ہمارے نوجوان لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم مت دیجیے، ضرور دیجیے، لیکن نگرانی رکھیے۔ آپ اپنے بچوں پر موبائل تو دلا دیے، بڑے بڑے اینڈرائڈ فون دلا دیے، آئی فون دلا دیے، ایپل فون دلا دیے، وہ
اس موبائل کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا تعلیم حاصل کرنے کالج جا رہے ہیں یا عزت و آبرو برباد کرنے کا لارج روم جا رہے ہیں. نگرانی رکھیے, دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر کمان سے نکل گیا, مچھلی ہاتھ سے نکل گئی, پانی میں چلی گئی, غرق ہو گئی, بعد میں کفے افسوس کرتے سر پکڑتے بیٹھ جاؤ یہ میری بچی نے کیا کر دیا. ارے دھرم کو چھوڑ کر بھاگ کر جا رہی ہے, اسلامی دھرم چھوڑ کر غیروں کا مذہب اختیار کر رہے ہیں صرف بوائے فرینڈ کی وجہ سے. تیرے ایسے بوائے فرینڈ ہاتھ کے میل کی طرح, کپڑے بدلنے کی طرح 10 مل جائیں گے. اسلام ایک بار تیرے زندگی سے چلا گیا, مرتد ہو کر تو کافر بن گئی, اللہ کی جہنم میں جائے گی. اے اللہ کی بندی, آپ اپنے بچیوں کو پہلے دین کی تعلیم سکھائیے, بتائیے اسلام کیا نعمت ہے, مرتد ہونے کا کیا عذاب ہے, خودکشی کر لینے کی کیا جہنم ہے, بتائیے. ہماری بچیوں میں دینداری کو ہم نے نہیں بھرا, تب جا کر ہماری بچیاں خودکشی کر رہی ہیں, دھرم چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہیں, کوئی فکر نہیں ہم کو. حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میری مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, ہم نے اپنے کلمہ القاہ کے ذریعے, جبرائیل کے ذریعے پھونک مارنے لگا کر میری مریم کو ہم نے غیب سے حاملہ بنا دیا, اور اس کے ذریعے ہم نے ایک بہترین بیٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سامنے ایک عظیم نشانی اللہ قائم کر دی. دیکھو میری بندی مریم کو کیسے پاک دامن تھی وہ. مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی تعریف سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ خود اپنے زبان سے بیان کر رہا ہے. سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے, 91 نمبر آیت, سارا سورہ مریم پڑھ کر دیکھ لیجئے کیسے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے, کیسی پاک دامن تھی مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 40/7 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ اے مریم تیرا باپ ایسا نہیں تھا, تیری ماں ایسی نہیں تھی, یہ تو نے کیا کر دیا, کون ہے اس بچے کا باپ, یہ تو نے کیا کر دیا. وہ کہتی ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. پھر بچہ کیسے آیا, اسی سے پوچھ لو. میں جواب زیادہ نہیں دے سکتی, میں روزے سے ہوں, میرے بچے سے پوچھ لو. اشارہ کرتی ہے, ہم کیا پاگل ہیں, وہ معصوم شیرخوار بچے سے پوچھیں گے, وہ کیا جواب دے گا. اللہ جو ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, ہر چیز کو قوت گویائی عطا کرنے والا, اس معصوم بچے کو قوت گویائی دیتا ہے, اور وہ بچہ بول پڑتا ہے کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے نبی بنائے گا. یہ گواہی ماں کے گود میں دے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, معصوم بچے. دنیا میں آج جادو ہے, بڑے سے بڑا جادو ہے, سر چڑھ کر بولنے والا سفلی علم کالا جادو ہے, لیکن دنیا کا آج تک کوئی مائی کا لال ایسا جادو پیدا نہ کر سکا, نہ قیامت کی صبح تک ایسا جادو کر پائے گا کہ معصوم بچے کو بولنے جیسا جادو کر کے دکھا دے. نہ ایسا جادو نہ آج تک کسی نے کیا, نہ کوئی مائی کا لال قیامت کی صبح تک کر سکتا ہے. رب ذوالجلال والاکرام کا چیلنج ہے. یہ جادو نہیں تھا, یہ اللہ کا کرشمہ تھا جو عیسیٰ ابن مریم نے ماں کے گود میں اپنی نبوت کی, اپنے اللہ کے بندے ہونے کی گواہی دی ہے. اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے, مومن عورتوں سے کہتا ہے, اے عورتوں پاک دامن بننا چاہتی ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے, ان کے شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے, الا ما ظہر منہا, مگر وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے. چھپانا چاہتی ہے لیکن آٹومیٹک پیر نظر آ رہے ہیں, چھپانا چاہتی ہے آٹومیٹک ہاتھ نظر آ رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں, اللہ معاف کرے گا, لیکن جان بوجھ کر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں.
सीना खुला ना रखें, बदन पर चुस्त कपड़े ना पहने या बारीक लिबास ना पहने जिससे बदन झलक रहा हो। आजकल हमारी औरतें बुर्का पहनती भी हैं तो ऐसा बुर्का कि उस बुर्के को देखने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं कि बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत नहीं होगी। अमेरिकन डायमंड लगे हैं बुर्के पर, ब्लैक डायमंड लगे हैं उस पर, जैसे जैसे चलती है वो डायमंड मटकते हैं, मचलते हैं और सारे लोगों की नजरों में एक हलचल पैदा कर देती हैं। बाज खवातीन के बुर्के इतने चुस्त होते हैं, इतने चुस्त, इतने टाइट होते हैं, पता यह चलता है कि इसकी कमर कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, इसके पैर कितने छोटे हैं, कितने मोटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये जायज़ नहीं है। ढीला ढाला बुर्का पहनिए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्ना, अरे मेरे उम्मतियों क्या तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों के बारे में ना बताओ। हाँ अल्लाह के नबी बताइए। आपने बयान फरमाया, कुल्लु वदूदिन अल वदूद, अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। वइज़ा ग़ज़िबत अवासिया इलैहा क़ालत हाज़िही यदी फ़ी यदिका लअतहिल्लु बिग़म्ज़िन हत्ता तरज़ा। अगर उसका शौहर नाराज हो जाए तो अपना हाथ अपने शौहर के हाथ में रख कर कहती है, मेरे शौहर जब तक आप माफ नहीं करोगे मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगी। या अपने शौहर के गाल पर रखकर माफी मांगने वाली, मनाने वाली, मेरे शौहर मुझे माफ कर दीजिए, जब तक माफ नहीं करेंगे, आप खुश नहीं होंगे, राजी नहीं होंगे, मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगी। जन्नत में जाने वाली औरत की सिफत है। ऐसी औरतें चराग लेको तलाशे तो भी नहीं मिलती आज के माहौल में। गाल को हाथ रखो माफी मांगने वाली औरतें कहाँ से मिलती, जर्रा क्या नखरे करे रखो गाल को देने वाली औरतें बहुत मिल जाती। जियाद बातां करे रखो गाल को देती, हमारे बाबा रे दिया सो ये नखरे करे डौरी केस में अंदर कर डाल तुम देख कती। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आज पूना के खासकर हमारे इस इलाके के जितने लोगों पर उनके दुकान टूटने या उनके तिजारतें ख़त्म करने की साजिशें हुकूमत के लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नेमुल बदल अता फरमाए, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए, हमारी औरतों को इस्लाम पर, दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मर्दों औरतों को इस्लाम पर अमल करने की सआदत अता फरमाए, हमारी सारी मुश्किलों को आसान करे, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए। अल्लाह दीन पर साबित कदम रहते हुए, नमाज की पाबंदी करते हुए सब्र का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए। हर शिर्क से, हर बिदात से, हर अल्लाह को नाराज करने वाले उमूर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।